شہوت پرستی انسان کی بربادی کا سبب ہے، انسان کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ فحاشا انسان اندھا بن جاتا ہے، اس کی عقل چوہے جیسے اور شہوت شیر جیسی ہوتی ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی بہت چھوٹی ہے، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ پیچھے موڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ اگر تم سیدھی راستے پر ہو اور تم مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچ کچھ دیر کے لیے، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ ایک محفل میں کسی نے کہا، عورت پاؤں کی جوتی کی برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے، تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہے، مگر عورت تاج کے مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ مولانا روم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ جب پیاس کے وقت آپ پیاس بجھانے کے لیے پیالے پہ جھکتے ہیں تو اس میں اللہ نظر آتا ہے، لیکن جنہیں اللہ سے محبت نہیں، انہیں صرف اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ انسان کی نیت صاف ہو تو بہتری اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ آپ کو نقصان پہنچانے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، عین وقت پہ اس کے سب عزائم پاش ہو جاتے ہیں۔ یہی وقت انسان کا اپنے رب پر یقین مزید مضبوط کرنے کا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ دوسروں کی زندگیوں میں بے جا مداخلت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یقین مانیے، آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تک چکے ہو، دعا مانگنا بھی مشکل لگے، تو میرے رب کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے ہاتھ پھیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کی محتاج ہو،
اور بے شک میرا رب خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ شاید آپ کے والدین نے آپ کی توقعات کو پورا نہ کیا ہو، مگر یقین کرے ان کے پاس جو بھی تھا انہوں نے وہ سب آپ پر لٹا دیا ہے۔ قدر کیجئے ان قیمتی رشتوں کی قبل اس کی کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ پاک اولاد پہ والدین کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ کنواں کودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ مشکل کشائی کی مثال درخت بھی ہے، خود سخت دھوپ اور جڑ سے اکاڑ دینے والی آندیاں برداشت کرتا ہے، لیکن آپ کو پل دے دیتا ہے، اپنا پل خود نہیں کھاتا۔ خود دھوپ میں جلتا ہے لیکن آپ کو سائے میں سہلاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے اس بات کا شکوہ بھی نہیں۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو، نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ زندگی میں صبر، شکر اور محبت، ان تینوں چیزوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، بعض کے نزدیک بہت سی چیزیں رشتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں بس انسان کو وقت سمجھا سکتا ہے، دکھ تکلیف اس وقت ہوتی ہیں جب ہم کسی کو حد درجہ خلوص اور عزت دے اور وہی لوگ اسے ہماری مجبوری اور کمزوری سمجھ لے اور بے قدری کرے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کی سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔ اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہیں اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔
بے وفا بیوی کی نشانیاں: شوہر سے دور دور رہے گی، اسے وقت نہیں دے گی، ہر بات پر تلخی سے پیش آئے گی، جو ہر وقت شوہر کو اس کے غربت کی طعنے دے اور اس کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دے۔